ان کے نزدیک ملک کی ساری تباہی کا ذمہ دار ان کے سیاسی مخالفین ہیں. ہر ثبوت ہے میرے پاس، اور وہ جو آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھیں گے. آپ تو طالبان کے ہتھیار اٹھانے کو جہاد قرار دیتے تھے، پھر کیوں آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے دہشت گردی کی اتنی زیادہ کارروائیاں ہوئی؟ کیا آج پاکستان جن حالات سے بھی گزر رہا ہے، وہ چاہے دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا پھر مہنگائی کا، ان میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کا. آپ کا بندوبست ہو چکا، بہت جلد نتائج عوام کے سامنے آنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی چوریاں پکڑنے کا بڑا ماہر ہے، لیکن جب اپنی چوری ثابت ہوتی ہے تو اس کو انتقامی کارروائی کا نام دے دیتا ہے. وہ دوسروں کے لیے احتساب کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب اپنے احتساب کی باری آتی ہے تو بھائی صاحب کو سانپ سونگھ جاتا ہے. وہ دوسروں کے جھوٹ اور یو ٹرن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے جھوٹ اور اپنے یو ٹرن ان کے سامنے رکھے جائیں تو اس کو مصلحت کا نام دے دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی تو یو ٹرن لیا کرتے تھے. دوسروں کی مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن اور ملک کا بھٹا بٹھانے کا تو بڑا تذکرہ کرتے ہیں بھائی صاحب، لیکن جب ان سے ان کی اپنی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی جواب نہیں. دوسروں کو تو قانون اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو خود کو انصاف اور قانون سے ماورا سمجھتے ہیں. دوسروں کو تو آئین کی توہین کا مجرم سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے لوگ آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ ان کے نزدیک ایک سیاسی چال ہوتی ہے. ان کے نزدیک ملک کی ساری تباہی کا ذمہ دار ان کے سیاسی مخالفین ہیں. آج کل وہ دہشت گردی کے معاملے پہ بڑی بیان بازی کر رہے ہیں. ان کے نزدیک دہشت گردی کی ذمہ داری بھی موجودہ حکومت ہے، یہ اس کی ہے. عمران خان جو آئے دن دہشت گردی کے خلاف سیمینار میں اپنی رائے بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف اپنی حکومت کے کارنامے گنواتے ہیں، اس میں سچائی کتنی ہے؟ ذرا دیکھیں، کیا واقعی تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے؟ یہ تمام باتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سب اصل حقائق پہ مبنی ہے. ہر ثبوت ہے میرے پاس، اور وہ جو آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب کے پی کے میں خان صاحب کی حکومت تھی تو دہشت گردی کے واقعات کتنے ہوئے اور کہاں کہاں ہوئے. جون 2013 میں مردان میں ایک جنازے میں بم دھماکہ ہوتا ہے، 41 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ زخمی. 30 جولائی 2013 میں ہی ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک جیل میں حملہ ہوا جس میں 16 لوگ جاں بحق ہو گئے، 50 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس حملے میں 300 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے، جن میں کئی دہشت گردی کے مقدمے میں اندر تھے. ستمبر 2013 میں پشاور چرچ پہ حملہ ہوا جس میں 150 قریب لوگ جاں بحق ہوئے، 300 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. 2 فروری کو پشاور میں ایک ہی امام بارگاہ پہ حملے ہوئے جس میں 25 لوگ جاں بحق ہوئے اور 60 کے قریب زخمی ہوئے. 2014 میں پشاور ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہوتا ہے. دسمبر 2015 میں مردان نادرہ آفس میں دھماکہ ہوتا ہے، اس میں 36 افراد جاں بحق اور 70 کے قریب لوگ زخمی ہوتے ہیں. 2018 میں ہارون بلورس میں 10 افراد دھماکے میں شہید ہو جاتے ہیں. 2017 سے 20 تک صرف 3 سالوں میں صرف کے پی کے میں 162 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن کر ہلاک ہوتے ہیں، جس میں سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات دونوں شامل ہیں. یہ وہ دور تھا جب وفاق میں بھی عمران خان کی حکومت تھی، لیکن انہیں ان میں کوئی واقعہ نظر نہیں آئے گا، نہ ہی اپنی حکومت میں ہونے والا پولیس کی نااہلی کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ان کا تو سارا فوکس صرف اور صرف ایسی تقریر کرنے پہ ہوتا ہے جو پشاور پولیس لائن مسجد حملے کے بعد انہوں نے کی کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے تو یہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا تھا. عمران خان نیوٹرل رہنے کی بات تو کر دیتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ان کے نزدیک نیوٹرل کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی ان کے نزدیک نیوٹرل جانور ہوتا ہے، کبھی ان کے نزدیک نیوٹرل رہنے والا شخص سب سے زیادہ ایماندار ہوتا ہے. عمران خان نیوٹرل کا بیان تو دے دیتے ہیں لیکن اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے آئے مہاجرین کو یہاں پہ سیٹل کرنا تھا، دوسری طرف اپنے بیانات کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو سیل کر دینا چاہیے تاکہ افغانستان سے کوئی نہ آ سکے. عمران خان کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ ریکنسائل کر لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیسے کرے ریکنسائل، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد نہ تو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں نہ پاکستان کی حکومت کو، اور ان کے نزدیک تو پاکستان میں بھی انہی کی حکومت ہونی چاہیے، اور پاکستان کے آئین کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک کر جلا دینا چاہتے ہیں. تو کیا عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور حکومتی آئین کو پس پش ڈال کر ایک نئے سرے سے طالبان کے ساتھ حکومت بنائیں گے، اور وہ جو 90,000 پاکستانی جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں دیں، جن میں
پاکستان کی افواج کے افسر و جوان بھی شامل ہیں، ان سب کے خون کو معاف کر دیا جائے، ان سب کا خون جو ہے اس کو رائے گاہ جانے دیا جائے؟ عمران خان کہتے ہیں ہماری حکومت نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ریگولر میٹنگز کی، ہم انہیں پاکستان کی سرزمین پر واپس لا کر آباد کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی حکومت اگر ان لوگوں کو واپس لائی تو انہیں آباد کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے ہاتھ میں پھر سے اسلحہ کس نے پکڑا دیا؟ ان کو سوات کے اندر کون لے کے آیا؟ ان کو آپ کی حکومت کے کئی وزراء بھتہ کیوں دیتے رہے؟ اور جب یہ لوگ سوات اور کے پی کے دوسرے شہروں میں دندناتے ہوئے پھر رہے تھے، اس وقت ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں نا کہ ہم نے کے پی کے کی پولیس کو ایک مثالی پولیس بنا دیا۔ آپ نے تو 2018 کا الیکشن بھی اسی نعرے پہ لڑا کہ ہم نے پورے پاکستان کی پولیس کو کے پی کے پولیس کی طرح مثالی پولیس بنانا ہے۔ اور اگر کے پی کے کی پولیس اتنی اچھی تھی تو پھر وہ کیوں ان چیزوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئی؟ آپ کی حکومت کے معاون خصوصی بیرسٹر صاحب تو کہتے ہیں ہم نے کے پی کے پولیس اور سی ڈی ڈی کے لیے اربوں روپے کا بجٹ مختص کیا، ان کی ٹریننگ کے لیے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ لگا دیا۔ آپ تو کہتے تھے ہم نے سی ڈی ڈی کے کئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز بنائے ہیں۔ اگر واقعی یہ سب کچھ کیا تھا تو دہشت گردی کے 99% واقعات صرف اور صرف خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے؟ صرف ایک سال میں سینکڑوں لوگ صرف خیبر پختونخوا میں ہی کیوں شہید ہوئے؟ آپ نے تو اس نیت سے سینکڑوں پاکستانیوں کے قاتل کو بھی جذبہ خیر سگالی کے طور پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ پھر سے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، پھر وہ کیوں واپس آئے؟ آپ نے تو پوری دنیا میں طالبان کی وکالت کی، اور آپ پوری دنیا میں طالبان کی وکالت کرتے نظر آتے تھے۔ آپ تو اپنے چاہنے والوں کے لیے فاتح کابل کے نام سے مشہور ہونا چاہتے تھے۔ آپ تو طالبان کی حکومت اور طالبان کی پالیسیز کو دنیا کی بہترین پالیسیاں ثابت کرنے کے لیے دن رات عالمی میڈیا کو قائل کرتے تھے۔ آپ تو طالبان کے ہتھیار اٹھانے کو جہاد قرار دیتے تھے۔ پھر کیوں آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے دہشت گردی کی اتنی زیادہ کارروائیاں ہوئیں؟ آپ تو اپنی تقریروں کے ذریعے ان جوانوں کے دلوں میں نا امیدی پیدا کر رہے ہیں جو عام پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سب سے آگے کھڑے ہیں۔ آپ اپنی تقریروں کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں، اور کڑوا سچ تو یہ ہے کہ آج پاکستان جن حالات سے بھی گزر رہا ہے، وہ چاہے دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا پھر مہنگائی کا، ان میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جناب کی سیاست چمکانے کا ایک ایندھن ہے۔ اگر پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی تو آپ ایک بار پھر سے نعرہ لگائیں گے کہ نئے پاکستان کا، آپ ایک بار پھر لوگوں کو وہ دودھ کی نہریں اور سبز باغ دکھائیں گے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی، پاکستان میں امن و امان کے مسئلے پیدا ہوں گے، تب بھی آپ کی سیاست چمکتی رہے گی۔ آپ کو سکرین ٹائم ملے گا، اور آپ مختلف سیمینارز میں آپ کو بلایا جائے گا، آئے دن آپ دن میں 4-5 پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کی موجودہ حکومت میں سوالات اٹھائیں گے۔ آپ ایک طرف سے پھر سے ایک بیانیہ بنائیں گے کہ حکومت نااہل ہے، مجھے پھر ایک بار لاڈلا بنا کر مجھے میرے سر پہ سیرا بناؤ اور اقتدار کے سنگھار سے بٹھایا جائے۔ اس طرح آپ عوام میں بھی کافی مقبول ہو جائیں گے نا، کیونکہ نہ تو آپ کو پاکستان کی ترقی عزیز ہے، نہ ہی آپ کو پاکستان کی خوشحالی پیاری ہے، نہ ہی آپ اپنے بغیر پاکستان کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جان مال سب کچھ قربان ہو جائے، چاہے پورے کا پورا پاکستان سڑکوں پہ آ جائے، بس آپ کی سیاست ہمیشہ چمکتی رہے اور آپ کو ہمیشہ اٹینشن ملتی رہے۔ پر اب ایسا نہیں چلے گا، آپ کا بندوبست ہو چکا، بہت جلد نتائج عوام کے سامنے آنے والے ہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔